سوچئے ایک ایسے پل کے بارے میں جہاں کوئی آپ کو پکڑ نہ سکا، لیکن آپ خود اپنے آپ سے بچ نہیں پا رہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک چھوٹا لڑکا گلی میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں جو ان کے نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں ڈر اور دل میں طوفان ہے۔ کیا وہ بچ گیا یا یہ صرف شروعات ہے ایک ایسی کہانی کی جو آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی؟ ایک خوبصورت صبح میں جب پورا گاؤں خوشیوں سے جاگ رہا تھا، تب ایک معصوم لڑکے کے زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک کھلا دروازہ کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتا ہے؟ سعد کی نظر مولوی صاحب کے گھر کے اس کھلے دروازے پر پڑ گئی جس میں صبح کی نرم دھوپ اندر تک جا رہی تھی۔ سعد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بس ایک نظر ہی دیکھ لوں، لیکن یہ ایک نظر اس کی معصومیت کو چیلنج کرنے والی تھی۔ کمرے کے اندر ٹیبل پر رکھی اس چھوٹی سی ڈبی نے سعد کی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، کیونکہ اس میں چمکتے ہوئے نوٹ تھے اور صبح کی روشنی ان پر پڑ رہی تھی۔ سعد کا ہاتھ آگے بڑھا، دل نے روکا، لیکن لالچ جیت گئی۔ یہ وہ خطرناک لمحہ تھا جہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کبھی کبھی پوری زندگی کا بوجھ بن جاتی ہے۔ سعد نے تیزی سے پیسے اٹھائے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں ڈر سے بھر گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ صرف ایک بار، لیکن اس کے اندر ایک طوفان شروع ہو چکا تھا اور سعد کا دل اندھیروں کی طرف جا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز کبھی کبھی دل کی چیخ چھپا نہیں پاتی۔ سعد تیزی سے گاؤں کی گلیوں میں بھاگ رہا تھا اور پیسے مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ پیڑوں کے پتے ہوا میں ہل رہے تھے، لیکن سعد کے اندر بے چینی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں بچ گیا ہوں۔ چوری کرنے کے بعد سکون ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ گھر پہنچ کر سعد اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ شام کے اندھیرے میں ڈر کا سایہ کبھی کبھی بہت لمبا ہوتا ہے۔ سعد باہر گلی میں چل رہا تھا، لیکن ہر طرف سے ڈر محسوس ہو رہا تھا، اور پیچھے سے کوئی آواز آئی تو اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا۔ اندھیرے گلی میں سایہ کبھی کبھی سچائی کا سب سے بڑا سبق بن جاتا ہے۔ ایک ہلتی ہوئی پرچھائی نے سعد کو روک دیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ رات کی خاموشی میں صرف اس کی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت اس نے محسوس کیا کہ چور جو پکڑا نہیں جاتا، اس کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ جب دل بوجھ سے بھاری ہو تو سچ بولنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ سعد نے رات کے اندھیرے میں اپنے دوست احمد کو فون کیا اور کہا کہ میں چور بن گیا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دوستی سچائی کی پرکھ کرتی ہے۔ رات بھر جاگتے ہوئے ایک لڑکے کا دل کتنا ٹوٹ سکتا ہے۔ سعد بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کے اندر اندھیرا تھا اور چھوٹی آواز سے وہ ڈر جاتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی یہ غلطی سدھار دینی ہے۔ آنسو کے پیچھے چھپی ہمت کبھی کبھی سب سے بڑا طاقت ہوتی ہے۔ سعد روتے ہوئے اپنے ابو کے پاس گیا اور ابو نے اسے گلے لگایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بیٹا اپنی سب سے بڑی غلطی قبول کرنے جا رہا تھا۔ باپ کے پیار میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ابو نے پیار سے پوچھا، آج تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سعد کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھر کی دیواریں بھی سن رہی تھی۔ یہ باپ بیٹے کا وہ جذباتی لمحہ تھا جہاں سچائی کی شروعات ہوتی ہے۔ سعد نے رو رو کر پوری بات بتائی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ ابو چپ چاپ سن رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں سمجھ تھی کہ غلطی قبول کرنے کا یہ سبق زندگی بدل دیتا ہے۔ غلطی سدھارنے والے کا اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ ابو نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہمت رکھو بیٹا۔ رات اب ختم ہو رہی تھی اور صبح کی امید جاگ رہی تھی، اور خاندان کا پیار اور مضبوط ہو رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے فیصلے کی روشنی سب سے زیادہ چمکتی ہے۔ سعد بستر پر بیٹا سوچ رہا تھا۔ باہر چڑیا گا رہی تھی جیسے نئی شروعات کا گیت ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب فیصلہ کرنے کی ہمت تھی۔ ہمت کا سب سے بڑا امتحان صبح ہوتا ہے۔ سعد پیسے لے کر مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھے اور یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔
सच्चाई का चेहरा देखकर मौलवी साहब का रद्द अमल देखने के लायक था। जैसे दरवाजा खुला, मौलवी साहब ने साद को देखा तो सुबह की रोशनी उनकी सफेद दाढ़ी पर पड़ रही थी। साद का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। माफी मांगने की हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। साद ने पैसे आगे बढ़ाए और माफी मांगी, लेकिन मौलवी साहब ने सुनकर सिर्फ मुस्कुराया, जैसे पूरी सुबह उसके साथ खुश थी। मौलवी साहब ने प्यार से कहा कि बेटा, अल्लाह की नज़र से कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हें पकड़ा नहीं, लेकिन अल्लाह ने हर लम्हा देख लिया है। उनकी बातों ने साद को सुकून दे दिया और ये माफी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। जब दिल का बोझ उतरता है तो चेहरा खुद बहुत चमकता है। साद का चेहरा अब खुशी से चमक रहा था। उसने कहा कि अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मौलवी साहब की दुआ ने उसको एक नई जिंदगी दे दी है। असली आज़ादी वो होती है जो दिल से मिलती है। साद घर वापस आया तो उसके कदम बहुत हल्के थे और दिल का सारा बोझ उतर चुका था। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो गलती के बाद भी गले लगाते हैं। अहमद ने साद को देखते ही गले लगाया और दोनों की आंखों में खुशी थी। एक गलती सुधारने वाले की कहानी पूरे गांव को सबक दे सकती है। बच्चों ने साद की हिम्मत सुनी और उनकी आंखों में इज्जत आ गई। अब गांव में एक नया अखलाकी सबक फैल गया था। खानदान का प्यार सबसे बड़ा सुकून होता है। घर में सब खुश थे और अब्बू का चेहरा फख्र से चमक रहा था। गलती से सीखा गया सबक अब खानदान को और मजबूत बना रहा था। सूरज डूबते वक्त जो सुकून दिल में आता हो वो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। हिम्मत की मिसाल बनकर साद गांव का हीरो बन गया। दोस्तों के बीच उसने अपना सबक बताया और सब ने तालियां बजाई और उसको हीरो कहा। बाप के साथ चलना और फख्र महसूस करना, ये एहसास लाजवाब होता है। साद अब्बू के साथ चल रहा था। दोनों के कदम और दिल एक साथ थे। शाम की महफिल में प्यार और माफी का नूर फैल गया था। पूरी खानदान साद के साथ खुश थी और घर में भी सुकून की खुशबू थी। सूरज डूबते ही साद ने दुआ की और उसने महसूस किया कि सच्चाई ने उसे असली सुकून दे दिया है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसका सबक आपके दिल में हमेशा रहना चाहिए। जो चोर पकड़ा नहीं जाता उसका दिल कभी चैन नहीं पाता। सच्चाई, ईमानदारी और गलती सुधारने की हिम्मत ही असली जीत होती है। अल्लाह हम सबको हमेशा सच का रास्ता दिखाए।